الرحمن الرحیم۔ یہ بیان جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراج الحق، یہ ان کے لیے ہے، علی انجینئر کے لیے ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے ہے، اور جو بھی جمہوریت کا ساتھ دے رہے ہیں یا اس کو جائز سمجھتے ہیں ان کے لیے ہے۔ مزید دلائل آپ کے سامنے ایک دیکھو، اللہ کے بندوں غور کرو۔ چونکہ جس سے بھی بات ہوتی ہے جماعت اسلامی کے کچھ لوگ ہیں یہاں، وہ کہتے ہیں بھئی اگر آپ نے الیکشن میں حصہ نہ لیا، اس کو طاغوتی نظام کہا، مشرکانہ نظام کہا اور اس سے بالکل بائیکاٹ ہو گئے، تو پھر تو میدان خالی ہو جائے گا، پھر تو یہ سارے جو لوگ ہیں وہ بس کھا جائیں گے سب کچھ، تو آپ کس طرح اقتدار میں آئیں گے؟ یہی فلسفہ تھا مودودی صاحب کا۔ دیکھو، میں آپ کو پرانی بات یاد دلانا چاہ رہا ہوں۔ مودودی صاحب نے شروع میں یہ کہا تھا کہ دیکھو، جمہوریت لات ہے، امریت منات ہے، دو بتوں کے نام لیے تھے، تو بت پرستی اب ایمان کیسے بن گئی؟ پہلا سوال تو آپ لوگوں سے یہ ہے۔ اور پھر انہوں نے زبردست مثال دی تھی کہ دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جس طرح دودھ کے اندر زہر ملا ہوا ہو اور اس میں سے جو کریم نکالیں گے، مکھن نکالیں گے، وہ دودھ سے زیادہ زہریلی ہوگی۔ اور بالکل صحیح مثال تھی، زبردست مثال تھی، کیونکہ عوام سے جب نمائندے اوپر آئیں گے تو وہ عوام سے زیادہ زہریلے ہوں گے، اللہ سے بے خوف ہوں گے، دنیا پرست ہوں گے، کرپٹ ہوں گے، اور یعنی وہ سب کچھ آپ کے سامنے بھی آ گیا، کیسی کیسی کرپشن انہوں نے کی ہے کہ عقل حیران ہے کہ ان کو ذرا بھی اپنی ملک کا، قوم کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اور پھر اس اقتدار کے لیے ان کو شرک کرنا پڑا، چادریں چڑھانا پڑی، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز کھانی پڑی، پٹے بنوانے پڑے۔ میں نے خود اپنے آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھا جب عمران خان یہاں یا علی مدد کا پٹا بنوا رہے تھے۔ ہمارے گجر خان میں یہ معاملہ پیش آیا تھا، اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں اسی عقیدے کے اوپر۔ راجہ ظہیر ہمارے کچھ تھوڑے بہت رشتہ دار بھی ہیں، ان کے بارے میں جو علاقے کے پیر صاحب تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہ وہابی ٹائپ ہے، ان کو ووٹ نہ دو۔ تو وہ پیر صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، عوام کو متنفر کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ تم وہابی ہو، چادریں وغیرہ نہیں چڑھاتے ہو، بزرگوں کو نہیں مانتے ہو، گستاخ ہو، تو تب میں نے یہ کہا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جمعرات کا آ کے چادر چڑھاؤ، اور اگر آپ نے صحیح طریقے سے چادر چڑھائی ہمارے اس دربار کے اوپر تو پھر میں اعلان کر دوں گا کہ یہ جو ہے نا ان کو ووٹ دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جمعرات کو چادر چڑھائی، کچھ پیر صاحب راضی بھی ہو گئے، لیکن جب راجہ ظہیر صاحب چادر چڑھا کے چلے گئے تو بعد میں پیر صاحب نے پھر اعلان کر دیا کہ چادر تو چڑھائی ہے لیکن کوئی جوش سے اور کوئی عقیدت سے نہیں چڑھائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی ایسے پھینکی ہے۔ تو پھر اعلان کر دیا کہ لگتا ہے اندر سے وہابی ہیں، اس طرح کا کوئی اعلان کیا انہوں نے۔ پھر مصیبت کھڑی ہو گئی راجہ صاحب کے لیے، پھر وہاں پہنچے، پھر پیر صاحب کی منت سماجت کی، ان کا ٹھیک ہے اگلی جمعرات کو پھر چادر چڑھاؤ تو اس کے بعد میں پوری طرح مجھے یقین آ جائے گا۔ تو پھر چادر چڑھانا پڑی۔ اسی طرح پروفیسر غفور کو نائب امیر کی حیثیت سے مودودی صاحب کی زندگی میں چادر چڑھانا پڑی۔ تو اللہ کے بندو، یہ کون سا دین اختیار کرو گے کہ جس کے لیے تمہیں شرک کرنا پڑے، غیر اللہ کی نظر و نیازیں کھانی پڑیں، چادریں چڑھانی پڑیں؟ تو یہ آپ کے سامنے ہے سارا معاملہ۔ اب بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ پھر تو میدان خالی ہو جائے گا، تو اس کی مثال پھر ایسے ہے کہ زہر ملا کھانا ہو اور پتہ چل جائے کہ سارے کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں اور آپ کو بتایا بھی جائے، اور پھر آپ آگے سے یہ کہیں کہ اگر میں نے کھانا نہ کھایا تو پھر یہ دوسرے لوگ کھا جائیں گے، پھر تو یہ مسئلہ بن جائے گا۔ تو بتاؤ کیا آپ کا دماغ کام کر رہا ہے؟ وہ زہر ملا ہوا ہے، یہ مشرکانہ نظام ہے، شیطانی نظام ہے، اسلام کی ضد ہے۔ کسی نبی نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا ہے، کسی نیک انسان نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا ہے۔ پھر ایک اور مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے توحید کی دعوت بلند کی، ایمان عقیدے کی بات چھیڑی، کچھ ساتھی بن گئے۔ اب اگر وہاں مکہ کا کوئی سردار چننا ہے تو اس میں بتائیے، اگر عوام سے وہ رائے لینی ہے کہ ابو جہل کو بنایا جائے یا عتبہ کو بنایا جائے یا شیبہ کو بنایا جائے یا اور کوئی کینڈیڈیٹ ہو اس کو بنایا جائے، تو اگر نبی علیہ السلام سے آ کے پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ کس کو بنانا چاہیے، بتائے کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام؟ بھائی سرداری نہیں، اس کو ایمان لانا ہے، اور ایمان عقیدے کی بات چھیڑی ہے کہ تمہاری پارٹی میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے،
میں تو تمہیں یہ کہہ رہا ہوں تم مسلم بن جاؤ، یہ مورتیوں کو ہٹاؤ، یہ پیغمبروں کی عبادت، نبیوں کو پکارنا، یا ابراہیم آگے نہیں کہنا، لات منات حبل پکارنا، یہ شرک ہے، اللہ کو گالی ہے، ان کی نظر و نیاز کرنا بند کرو۔ تو نبی علیہ السلام تو یہ کہہ رہے تھے۔ تیسری مثال آپ کے لیے، شاید کوئی کونے خدروں میں کوئی ایسی ایمان کی رمق ہو جو جاگ پڑے، کوئی چنگاری جاگ پڑے۔ اللہ کے بندو، مکہ کے لوگ تو متفقہ طور پر نبی علیہ السلام کو اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار تھے، اس شرط کے ساتھ کہ ان کے خلاف آپ آواز نہ اٹھائیں، یہ سسٹم چلتے رہنے دیں، اور آپ کو متفقہ طور پر اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، آپ اس لائق ہیں، اچھا خاندان ہے، سمجھدار ہے، بڑی امیدیں وابستہ تھی آپ سے، یہ کیا ظلم کیا آپ نے کہ لات منات حبل اور ان کی خدائیوں کی جو ایک پورا سسٹم ہے اس کی آپ نے چمڑی اتار دی، اور بالکل کوئی ذرا بال برابر ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بات نہ کریں، ہم آپ کو دولت کے انبار لگا دیتے ہیں، آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں، جس جگہ انگلی رکھیں ہم آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ تو سارے آفرز نبی علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا تھا، وہ بھول گئے ہو؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو، جو بظاہر ناممکنات میں سے ہے، یعنی یہ بھی اگر شرط رکھی جاتی وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ذرا انداز دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا عزم اور ارادہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، تب بھی میرے سے یہ امید نہ رکھنا، جو اللہ نے مجھے مشن سونپا ہے میں اسے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، یہی کچھ کہوں گا۔ اور کس طرح پرانی یاد پڑھ کے ان کے سامنے چڑھ کے ان کے سامنے یہ باتیں کہی جاتی تھی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اور جن کی تم بندگی کرتے ہو یہ سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تو اللہ کے بندو، یہ معاملہ ہے، یہ دعوت ہے، یہ پارٹی ہے، اللہ کی پارٹی ہے، اور اللہ کی پارٹی کا آدمی جمہوریت کے اندر حصہ لے، ووٹوں کے اندر حصہ لے اور کہے کہ یہ امانت ہے، یہ ہمیں اپنی رائے دینی چاہیے، پھر تو میدان خالی رہ جائے گا۔ وہ سارے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، سارے حرام کام میں وہ ہیں، سارے نبی علیہ السلام اور قرآن کی اور اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی اس دوڑ میں حصہ لینا ہے تو ٹھیک ہے، لگاؤ پھر دوڑ لگاؤ، تو پھر کوئی نہ کوئی تو ظاہری بات ہے جیتے گا۔ جس طرح پہلے عورت وزیر اعظم بنی تھی، حالانکہ اس سے پہلے کیا مودودی صاحب نے یہ روایت نہیں پیش کی تھی کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو عورت کو اپنا حکمران مان لے؟ پہلے تو یہ تھا، حدیث پیش کرتے تھے، اور بعد میں جب پاکستان بن گیا تو فاطمہ جناح کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا دیا۔ یہی ہمارے فضل الرحمان صاحب نے اسی طریقے سے کہا کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے جب بے نظیر بنی، اور چند سالوں بعد مریم نواز کے کندھے کے ساتھ کھڑے نظر آئے، اور علامہ صاحب۔ بتاؤ اللہ کے بندو، یہ ایمان کی قدر کی ہے آپ نے، یہ توحید ہے، یہ اسلام ہے۔ اللہ کے بندو، تمہاری وجہ سے کوئی بندہ اسلام کی طرف نہیں آئے گا۔ کیا جاتا ہے کہ تم سارے اعلان کر دو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے پاس ایک نظام موجود ہے، یہ شیطانی نظام ہم نہیں اپنائیں گے، یہ جمہوریت، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل، یہ جو ڈیموکریسی کا ایک اصول ہے، اب لوگوں کی حکومت، لوگوں کے اوپر، لوگوں کے ذریعے، اس میں تو اللہ بائی پاس ہے۔ صرف بیچ میں لکھ دیا حاکمیت صرف اللہ کی ہے، بس یہ لکھ دیا قانون کے اندر، لکھ دیا جی بس آ گئی حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ وہ اللہ کو فراڈ کرتے ہو، حاکم خود بنے ہوئے ہو، تمہاری بات چلتی ہے۔ ابھی تک تم سود کو حرام نہیں کرا سکتے، چلو شرک کو تو تم مانتے نہیں ہو، سود کو تو حرام مانتے ہو نا، کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے، تم اس کو حرام نہیں کر پائے ہو اس سسٹم کے تحت۔ کیونکہ اگر 40 آدمی کہیں گے کہ سود حرام ہے، قرآن کے اندر آیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، اور اگر 60 کہہ دے نہیں، تو بتائیے تمہارا کیا؟ تمہارا کیس تو واپس ہو جائے گا، تمہاری سپریم کورٹ کچھ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جمہوریت ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، غور کرو، اس مشرکانہ نظام کے اندر اگر تمہاری موت آ گئی تو بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ تم قوم کے خیر خواہ مان لیا، تم ملک کے خیر خواہ مان لیا، عوام کے تم خیر خواہ، اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثریت نہیں ہوتی ہے ان کے اندر، کوئی اکا دکا اگر صحیح معنوں میں خیر خواہ مان بھی لیا تو بتاؤ اللہ کے تم خیر خواہ تو نہیں ہو، اللہ کے دین کے تو خیر خواہ نہیں ہو، اور اللہ کے دین کا نام لینا اور اپنے باطل نظریات کو پیش کرنا یہ بالکل جہالت ہے۔ اور ایسے لوگوں کو جو کفر و شرک کو یا اللہ کی نافرمانی کو ثابت کریں، جس طرح ہفتے والے دن جب ان کو منع کیا گیا تھا، انہوں نے ہفتے والے دن بڑے بڑے تالاب بنائے اور اتوار والے دن وہاں سے جا کے پکڑی، ان کے علماء نے یہ مشورہ دیا، حلال قرار دیا اللہ کے حرام کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ تو اللہ کے بندو غور کرو، اللہ کو فراڈ کرتے ہو، فراڈی ہو، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔
تم بہت بڑے مجرم کی حیثیت سے یقین کیجیے اللہ کے یہاں پیش ہو، چاہے کوئی ہو، صدر صاحب ہوں، وزیر اعظم صاحب ہوں، آکسفورڈ کو پڑھے ہوئے ہوں، یا جامعہ ازہر سے فارغ التحصیل ہوں، مدینہ یونیورسٹی کے ہوں، یا دیوبند کے مدرسے سے علم لے، کون سا علم لے کے آئے؟ یہ علم لے کے آئے ہو کہ اللہ کے دین کا انکار کرو، اللہ کی توہین کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام کا مذاق اڑاؤ، یہ تمہارا علم ہے؟ تو دیکھ لو بھائی، میں تو بالکل آپ لوگوں کی ہمدردی کی وجہ سے میں یہ باتیں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ دیکھو رک جاؤ، اگر آپ کی موت آ گئی اس کے اوپر تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ گے، کبھی واپس نہیں آ سکو گے، جتنے مرضی تم خدمت خلق کے کام کیے ہو، جتنے مرضی تم پاکستان کے خیر خواہ قائد اعظم اور قائد ملت اور کیا کیا تمہارے القاب، پیچھے قوم بھی یاد کرے گی، صدیوں تمہیں یاد کرے گی خیر خواہ کے طور پر، ہیرو کے طور پر، لیکن تم اپنی آخرت برباد کر دو گے جس طرح پہلے لوگوں نے برباد کی۔ کتنے ان کے نعرے ابھی تک لگائے جاتے ہیں، سونے کے دروازے لگانے والے، علی اجویری کے مزار کے اوپر حلوہ بانٹنے والے مفتی محمود صاحب، اور چادریں چڑھانے والے پروفیسر غفور صاحب، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال مانو گے اپنا بھلا کرو گے، میں آپ کا بھائی ہوں اور آپ کا خیر خواہ ہوں، اور نہیں مانو گے تو یاد رکھنا حجت تمام ہے آپ کے اوپر، بالکل ہم اعلان کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ مشرکانہ نظام ہے، بدترین مشرکانہ نظام ہے، یقین کیجیے ایسا طاغوتی نظام ہے کہ اس کے اندر شر ہے، اس کے اندر جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور اللہ کی کتنی آیات کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جمہوریت میں برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مرد کی گواہی اور عورت کی گواہی ایک جیسی نہیں ہے، دو عورتوں کی ایک مرد کے برابر ہے، یہاں جمہوریت میں بالکل برابر ہے۔ اور پھر میں وہ مثال دوں گا، اگر ووٹ بالکل برابر جا رہے ہوں، 1 منٹ رہ گیا ہو، ایک چرسی دوڑتا ہوا ہے، پگھی ایک شرابی، بالکل یعنی کورا جاہل، وہ آگے جس کو بھی ٹھپا لگا دے گا وہ ہمارے وزیر اعظم سب بن جائیں گے، وہ صدر بن جائیں گے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ تمہارا نظام ہے، ووٹیں گنی جاتی، پھر جو بھی ہارتا وہ کہتا دھاندلی ہوئی، جو بھی ہارتا ہے۔ میری پوری زندگی گزر گئی اس معاملے میں، الحمدللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک ووٹ نہیں دیا ہے، میں شروع سے اس کے خلاف ہوں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ حالانکہ بڑی بڑی قریبی جاننے والے بڑی منتیں بھی کرتے اس طرح کی باتیں، مگر نہیں، یہ مشرکانہ نظام ہے، اور اس کے بعد تم سلیکٹ ہونے کے بعد جو کام برے کرو گے، جو کرپشن کرو گے، جو بے دینی پھیلاؤ گے، جو ظلم اور زیادتیاں اور بدماشیاں کرو گے، جو بھی ووٹ ڈالنے والا ہے اس کا برابر کا اس کے اندر اکاؤنٹ کھلے گا، اور اللہ کے یہاں جا کے بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی ذلت اور آخرت کی برے انجام سے بچائے۔ حالانکہ اسلام ایسا بہترین نظام ہے، یقین کیجئے پورا پروگرام اس کے اندر موجود ہے، تم ادھر آنا ہی نہیں چاہتے ہو، سب مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے، اور صحیح معنوں میں اس ملک کی اکثریت نہیں چاہتی ہے کہ دین اسلام آئے یا دین اسلام کو نافذ کیا جائے، اس کو نہیں چاہتے ہیں۔ انہی مشرکانہ نظام کے اندر، پارٹیوں کے اندر، پارٹی بازی کے اندر رشتہ داریوں کا خیال رکھتے ہیں، پارٹیوں کا خیال رکھتے ہیں، دنیا کے اوپر ان کی نظر ہے، اور جو اوپر جتنے بھی لوگ ہیں سارے اپنے پیٹ کی خاطر ان عوام کو جو ہے نا بالکل جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کو فراڈ کرتے ہیں، اور ان کو دھوکہ دیتے ہیں، بدعہدی کرتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ کی بربادی ان کا انتظام کر رہے ہیں، اپنی دنیا کی خاطر ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ دین اسلام اگر تم اپنا لو، یقین کرو تمہارے سارے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تمہارے قرضے، یقین کرو۔ ایسے ایسے اصول موجود ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی تمہارے اندر، ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور پوری دنیا کے اوپر تمہارا رعب اور دبدبہ ہوگا، تمہاری معیشت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کی بات سچی ہے، مالک فرماتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ دنیا والے، یہ بستیوں والے، یہ اللہ کے اوپر ایمان لاتے، اس کی بات مان لیتے، اور ایمان کے بعد تقویٰ کی روش اختیار کرتے، ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، زمین اور آسمان کی برکتوں کے دانے کھول دیتا، پرنالے کھول دیتا مالک۔ بتاؤ یہ جھوٹا وعدہ ہے یا سچا وعدہ ہے؟ کہیں مالک فرماتا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن جاؤ تم سر بلند رہو گے۔ کیا وعدہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اللہ کی بات سچی ہے۔ کہیں مالک فرماتا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو یقین کی جو امریکہ، چائنا، رشیا، یہ یہودی، اسرائیل بالکل بے بس ہوں گے، کچھ بھی تمہارے سامنے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کی مدد جب تمہارے ساتھ ہوگی، ایٹم بم نہیں چلتا ہے یہاں سپر ایٹم بم انشاءاللہ، اس سے بڑی طاقت ہے ایمان خالص کی۔ اور اللہ تمہیں اگر چھوڑ دے تو پھر دنیا کی ذلت تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔
مرنے کے بعد وہ آگ لگے گی، جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔